بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب اسپیکر، صدر صاحب، جناب وزیر اعظم، ممبرز آزاد کشمیر اسمبلی، خواتین حضرات اور منسٹرز، دیکھیں میں بڑی دلچسپی سے سنی آپ سب کی تقریریں. وزیر اعظم صاحب کی تقریر میں فالو کر رہا تھا کہ کدھر سے کدھر جا رہی ہے. کبھی وہ آزاد کشمیر سے چلی جاتی تھی خیبر پختونخوا، کبھی وہ بلوچستان. میں فالو کر رہا تھا. میں دو چیزیں پہلے آپ کی تقریر کے اوپر کامنٹ کرتا ہوں، پھر میں آج جس مقصد کے لیے آیا ہوں میں اس کے اوپر بات کروں گا. دیکھیں، ایک چیز یہ ذہن میں ڈال لیں کہ جو پوٹینشل پاکستان میں ہے شاید ہی دنیا میں کسی ملک میں ہے. اس کے پوٹینشل کی مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں خود پاکستانیوں کو اندازہ نہیں ہے. میں سمجھتا تھا کہ بہت پوٹینشل ہے کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا. ہم نے اس ملک کو بڑی تیزی سے اوپر جاتے دیکھا، پھر ہم نے اس ملک کو نیچے آتے دیکھا، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کدھر جا سکتا تھا. 60s کے اندر یہ ساری دنیا، 60 کی دہائی میں دنیا پاکستان کی مثال دیا کرتی تھی. ایک کتاب نکلی تھی جس میں پاکستان کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ سارے ایشیا کا کیلیفورنیا پاکستان بننے جا رہا ہے، سب سے خوشحال طبقہ. اور ہمیں وہ دن یاد ہے. اور پھر کیا ہوا ٹریجڈی پاکستان کی کہ وہ بدقسمتی سے اس ٹریجیکٹری پر نہیں گیا. وہ پھر آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا. اور دنیا کی تاریخ جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سے، ہر قوم کے اندر کئی اصولوں پہ چلتی ہے تو قوم اوپر چلی جاتی ہے، جب ان اصولوں سے پیچھے ہٹتی ہے تو قوم نیچے آ جاتی ہے. یہ ہمارا نہیں ہے. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کیسے بڑی قوم بنتی ہے، امپائر بن جاتا ہے، پھر وہ نیچے آ جاتی ہے. تو وہ اگر ہم جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون، جو ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست میں سرکار مدینہ نے کئی قانون بنائے تھے، انہوں نے کئی پرنسپلز رکھے تھے جس کی وجہ سے وہ قوم اوپر گئی تھی. اس لیے قرآن ہمیں کہتی ہے، اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو. تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح بڑا انقلاب آیا ہی نہیں. جو وہ ہوا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو کوئی اصول انہوں نے اپنائے تھے جس سے وہ قوم اٹھی تھی، اور پھر جب وہ نیچے گئے 400-500 سال کے بعد تو وہ ان اصولوں سے پیچھے ہٹ گئے تھے. تو ہمارا بھی یہی حال ہے. لیکن مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. مجھے آج مایوسی آپ کی باتوں سے فیل ہوا ہے کہ جس طرح آپ مایوس ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ایک آپ نے وزیر اعظم صاحب کشمیر کی پاکستان کی بات کی کہ پاکستان کو اٹھانے کے لیے اٹھانا چاہیے، کوئی تھنک ٹینکس ہونے چاہیے. اور آپ نے جو سب کی بھی باتیں آئیں ایسے لگا جیسے کوئی آپ اندر سے تھوڑے سے ہارے ہوئے ہیں. تو میں اس لیے جو آج آپ سے بات کروں گا، میں آج آپ کو جو میرا تجزیہ اس ساری چیز کا، میں بالکل آپ سے دوسری طرح سوچ رہا ہوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کشمیریوں کو ایک اللہ نے ایسے دور سے گزار رہا ہے جس کی اب اینڈ کشمیر کی آزادی ہے. اگر یہ 5 اگست نہ ہوتا تو میں آج اتنا پر امید نہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست میں پچھلے 5 اگست کو نریندر مودی ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھا. اور میں ابھی آپ کو اس کی انالیسس دیتا ہوں. سب سے پہلے وہ 4 ازمپشنز تھیں جس کے اوپر یہ 5 اگست کا اس نے فیصلہ کیا نریندر مودی نے.
370 اور 35A کو ختم کر رد کر کے اس نے جو فیصلہ کیا، اس کے اوپر اس نے 4 اس کے پیچھے اسمپشنز تھی. نمبر 1، وہ چاہتا تھا الیکشن جیتا تھا بڑی بھاری اکثریت سے، اور کس چیز پہ جیتا تھا؟ پاکستان کی نفرت پہ. ہندو کارڈ کھیلا اس نے، اور جو ہندو بیس کو اس نے اٹھا دیا اور الیکشن سویپ کر گیا. اور اس نے جو پلوامہ کو ایکسپلائٹ کیا، پاکستان کے خلاف نفرتیں جس طرح کی کیمپین کی گئی کہ وہ چوکیدار ہے، پاکستان کو سبق سکھائے گا، تو اس کا سارا مقصد یہ تھا کہ اپنے ہندو بیس کو اٹھائے، اور اس بیس نے اس کو بھاری اکثریت سے جتا دیا. تو پہلا چیز تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آگے بڑھا جائے یہاں سے، اسی بیس کو اور ساتھ جوڑو. اور بہتر سب سے کیا تھا کہ کشمیر کا جو پہلے سے وہ کہتے جا رہے تھے کہ اسپیشل سٹیٹس ہٹا دیں گے، ان کی مینیفیسٹو میں بھی تھا، وہ پہلے دور میں ڈر رہا تھا یہ کرتے ہوئے، لیکن الیکشن میں جو اس کو بھاری اکثریت ملی تو اس نے وہ قدم اٹھا لیا. اور اس نے اور اپنے بیس کو، اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ جو اس کا بیس تھا، ہندوتا کا جو بیس تھا، اس میں بڑی پذیرائی ملی جب اس نے کشمیر میں یہ قدم اٹھایا. جو دوسری اس کی اسمپشن تھی وہ یہ کہ پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے گا، کیونکہ ہم پوری کوشش کر رہے تھے دوستی کرنے کی. ہم نے بار بار ہندوستان سے کہا کہ آپ 1 قدم اٹھائیں، ہم 2 قدم آپ کی طرف آتے ہیں. اگر امن ہوگا تو تجارت بڑھے گی، غربت کم ہوگی، اور ہمارا مسئلہ کشمیر کا ہم ڈائلاگ سے حل کر سکتے ہیں. یہ ہماری پروپوزل تھی اسے. تو اس سے پہلے بھی جب یہ پیلٹ گنز استعمال کر رہے تھے ہمارے آنے سے پہلے، اور ظلم تو اس نے پہلے سے، جب پہلے بی جے پی کی اور نریندر مودی کی حکومت آئی تو ظلم تو شروع ہو گیا تھا کشمیریوں پہ، لیکن کوئی بات نہیں کر رہا تھا. نہ پاکستان نے اٹھایا، نہ یونائٹڈ نیشنز میں اٹھایا، نہ دنیا میں کوئی بات کر رہی تھی. کبھی کبھی اخبار میں کوئی باہر مضمون آ جاتا تھا، لیکن پاکستان کا تو رسپانس نہیں تھا. اس لیے اس نے یہ اسیوم کیا کہ پاکستان پھر چپ کر کے بیٹھا رہے گا، کیونکہ پاکستان کو اتنی ضرورت ہے ہندوستان کی. تکبر، یاد رکھیں کہ اس سب کے پیچھے تکبر ہے. وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور، اور یہ جو ان کی سٹیٹمنٹس کے جو نیا نقشہ بنایا کہ وہ سارا علاقہ آزاد کشمیر بھی اب ہندوستان میں ہے، اس کے پیچھے تکبر تھا. تیسری، اس کو پتا تھا کہ دنیا کے اندر اس وقت ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. 1.25 ارب لوگ ہیں ہندوستان میں. دنیا چاہے گی اس بڑی مارکیٹ میں ہندوستان سے تعلقات اچھا رکھے، اور وہ ٹھیک سمجھ رہا تھا. دوسرے کو دنیا چپ کر کے بیٹھی رہے گی. اور دوسری چیز کہ اس کو جو مغرب ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے چائنا کے خلاف ایک کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے، کیونکہ وہ چائنا سے خوف زدہ ہیں، وہ بڑی تیزی سے اوپر آ رہا ہے. تو ان کا یہ سوچ تھی کہ کیونکہ اس کی ضرورت ہے مغرب کو چائنا کے خلاف، تو دنیا چپ کر کے بیٹھی رہے گی. اور جو سب سے بڑی مس کیلکولیشن کی اس نے، وہ چوتھی تھی کہ جب وہ 8 لاکھ فوج کشمیر میں ان کو دبائے گی، دہشت ہوگی اس کی، پہلے سے ہی وہ ظلم تو کر ہی رہے تھے، تو وہ جب خوف پھیلے گا اور پھر جب ان کے اوپر وہ ایکشن لیں گے اور کرفیو لگائیں گے، ان کی ساری لیڈرشپ اٹھا کے لے جائیں گے، ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی پکڑ کے، اور 16,000 نوجوانوں کو ہندوستان میں جیلوں میں لے جائیں گے، تو دہشت پھیل جائے گی. اور پھر ڈیموگرافی بدل دیں گے ہندوستان کی، کشمیر کی. وہ جب 35A دور کریں گے تو وہ آ کے سیٹلمنٹ کریں گے. وہاں بالکل بات ٹھیک ہی کہ RSS کے وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو وہاں لے کے آئیں گے، وہ مزید اور دہشت پھیلائیں گے. اور پھر جب وہ پوری طرح ان کو کشمیریوں کے اوپر پورا جب اپنی پاور دکھائیں گے اور دہشت دکھائیں گے تو کشمیری ہاتھ کھڑے کر دیں گے. یہ 4 ازمپشنز کے اوپر یہ 5 اگست کا سٹیپ لیا گیا. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس نے اسٹریٹجک بلنڈر کیا
یاد رکھیں بڑے بڑے دنیا میں طاقتور قومیں یہ تکبر کے اندر غلط فیصلے کر کے تباہ ہوئی ہیں. ہٹلر سب سے طاقتور فوج پورا یورپ دنوں میں فتح کر لیا, اور اس نے جو اٹیک کیا رشیا پہ, اور پھر جب اس کے جنرلز کہہ بھی رہے تھے کہ سردی آ رہی ہے اور فوج کو ریٹریٹ کر لو, تکبر میں اس نے اپنی ساری طاقتور فوج تباہ کروا دی روس میں. اور اس سے پہلے نپولین نے یہ کیا, وہ بھی سارا یورپ فتح کر چکا تھا, اس نے بھی روس پہ حملہ کیا. اس کو بھی جب پتہ چلا کہ ان کی سردی آ رہی ہے اور برف پڑے گی, اس کے بھی تکبر کے اندر اس نے اپنی ساری فوج تباہ کر لی. اور یہ ساری تاریخ میں اس طرح کے آپ اٹھا کے دیکھیں گے کہ مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں. تو یہ جو اس کی سب سے پہلی جو اس مس کیلکولیشن میں غلطی یہ ہوئی کہ پاکستان چپ نہیں بیٹھا رہا. پاکستان دنیا میں گیا. آپ ایک سال کے اندر دیکھ لیں 5 اگست سے اب تک 3 دفعہ سیکیورٹی کونسل نے 65 کے بعد کشمیر کا نام لیا. جو یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس 2 رپورٹیں نکلی ہیں اس کے اوپر, ان کے جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر پہ. اس کے علاوہ میں خود دنیا کے سارے ٹاپ لیڈر سے بات کی, ان کو بار بار سمجھایا. ڈونلڈ ٹرمپ کو 2-3 دفعہ سمجھایا کہ کشمیر کتنا خطرناک ہے دنیا کے لیے, فلیش پوائنٹ ہے. چانسلر مرکل جرمنی کی, بورس جانسن, ان سب سے میں نے خود بات کی. میکرون جو فرانس کے پریزیڈنٹ, ان سب سے میں نے باتیں کی. سب کو سمجھایا کہ یہ ہو کیا رہا. کئیوں کو سمجھ ہی نہیں تھی کشمیر کی, لیکن آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہوئی. کیونکہ اس کے بعد جو ہم نے اگلی چیز کی, ہم میڈیا پہ گئے. نیو یارک ٹائمز شروع میں میرا مضمون ہی نہیں چھاپتا تھا اس کے اوپر جو کشمیر میں ہو رہا تھا. ان کو میں نے سمجھایا کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے نریندر مودی کی, جس طرح آپ جب کہتے ہیں نا کہ ہٹلر سے کیا, وہ اصل میں آپ صرف ان کے فاؤنڈنگ فادرز جنہوں نے بنائی تھی RSS, ان کی آپ تاریخ پڑھ لیں, ان کی بایوگرافیز پڑھ لیں. وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم متاثر تھے نازیز سے اور ہٹلر سے, اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو یہودیوں سے کر رہے تھے نازیز وہ ٹھیک کر رہے تھے, اور یہی ہمیں مسلمانوں سے کرنا چاہیے. یہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں ہے. تو جب میں نے وہاں جا کے اور نیو یارک ٹائمز کے بورڈ کو میں نے بتایا, دیکھیں جب جو تبدیلی آئی ہے, یہ پہلی دفعہ بنگلہ دیش جب بنا, اس کے بعد ساری انٹرنیشنل میڈیا مغرب کا پرو انڈیا ہو گیا اور اینٹی پاکستان رہا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, بڑی کم مغرب کے اندر جب ہندوستان اور پاکستان کا موازنہ کیا جاتا تھا تو ہمیشہ ہندوستان کی کو بہتر لائٹ میں دکھایا جاتا تھا کہ پلورل سوسائٹی ہے. پاکستان کی نیگیٹو چیزیں آتی تھیں. اس 1 سال میں دیکھ لیں, 5 اگست سے اب تک دیکھ لیں, جو مغربی میڈیا میں جتنی دفعہ آرٹیکلز نکلے ہیں, یہ پہلی دفعہ نکلے ہیں. تنقید ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے خود جب اسٹڈی کیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی اصل میں آئیڈیالوجی ہے کیا. ان کی وہی آئیڈیالوجی ہے جو نازی جرمنی کی تھی. دیکھیں یہ جو آئیڈیالوجی نریندر مودی کی ہے, یہ پہلی دفعہ کوئی نہیں لے کے آیا. انسانی تاریخ میں جو 2 قسم کے لیڈرز ہوتے ہیں, ایک وہ لیڈر ہوتا ہے جو سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو انسانوں کو اکٹھا کرتے ہیں, رحمت العالمین, انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. اس کے بڑے قائد اعظم جب شروع ہوئے تھے, ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر سمجھے جاتے تھے, تقسیم نہیں کرتا لیڈر. نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کے اندر جب ریسزم, نسل پرستی ادھر پہنچ گئی کہ کالوں کو, ایشینز کو اور گوروں کو اتنی آپس میں نفرتیں تھیں, کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ساؤتھ افریقہ تباہی سے بچے گا. ایک نیلسن منڈیلا آیا, انسانوں کو اکٹھا کیا, لیڈر تھا. جو نان لیڈر ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ نفرتیں پھیلا کے ووٹ لیتا ہے.
ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں اٹھا کے، کراچی میں ایک آیا تھا لسانیت کے اوپر، اس نے کیا کراچی کی تباہی کی، نفرتیں پھیلاتا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے۔ یہ نریندر مودی وہ لیڈر ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے نفرتیں پھیلا کے مسلمانوں کے خلاف، جو اس نے گجرات میں کیا۔ کوئی دنیا کے اندر لیڈر نہیں بن سکتا تھا جس طرح گجرات میں اس نے مسلمانوں کی قتل عام کیے۔ ہندوستان کی اپنی رپورٹس پڑھ لیں، ان کی سپریم کورٹ کے ایک جج کی رپورٹ پڑھ لیں، اور اس کو باہر جانے کی، یہ بلیک لسٹ ہوا تھا، باہر نہیں جا سکتا تھا، مغرب میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ آدمی جب لیڈر بنا تو شروع میں سوچا کہ شاید جب پہلے بی جے پی آئی تھی تو وہ بھی لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ یہ بھی یہ ایکسٹریمسٹ ان کی آئیڈیالوجی ہے، لیکن جو ان کے تب واجپئی تھے، انہوں نے پھر اوپر آ کے ماڈریٹ بن کے سینٹر کی طرف آ گئے۔ لیکن نریندر مودی اصل میں جو اندر سے ہے وہ باہر آ گیا، نفرتیں، انسانوں کے خلاف نفرتیں۔ اور یہ آہستہ آہستہ جو ہم نے جا کے کیمپین کی، ان کی لیڈرشپ سے بات کی، میڈیا پہ آپ مضمون لکھے، آج نریندر مودی دنیا میں ایکسپوزڈ ہے۔ اور اس سے کیا ہوا؟ اس سے سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ آج دنیا کشمیر کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جو میرے خیال میں جو ان کی پہلی اسمپشن تھی، کہ آخری اسمپشن کہ کشمیری ان کے اوپر اتنا وہ ظلم کریں گے کہ وہ چپ کر کے قبول کر لیں گے، جینوسائیڈ اتنی کریں گے کہ وہ ڈر جائیں گے، نہتے لوگ ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے۔ یہ جو سمجھ رہے تھے کہ ان کے اوپر تشدد کر کے بالکل ان کو کرش کر دیں گے، وہ اگر اس ایکسٹینٹ پہ جائیں گے دنیا کا ری ایکشن آئے گا۔ آلریڈی یورپین پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہے، برطانیہ کی پارلیمنٹ پہ ہے، پھر ہماری جو آپ نے بات کی ڈائسپرا، کشمیری پاکستانی باہر، انہوں نے جس طرح کی ایک سال میں دیکھیں نیو یارک کے اندر کبھی اتنی پبلک نہیں نکلی کسی ایونٹ پہ جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کے باہر پبلک نکلی تھی، کبھی اتنے لوگ نہیں نکلے۔ ہیوسٹن میں پبلک نکلی جب نریندر مودی تقریر کرنے آیا تھا۔ تو یہ وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئے، میڈیا بھی ایکٹیویٹ ہو گیا، ان کی پولیٹیکل جو، اس کے باوجود کہ ان کے تعلقات ہندوستان سے بہتر تھے، اس کے باوجود وہ ایکٹیویٹ ہو گئے، ان کو بولنا پڑا۔ جرمن چانسلر جب گئی وہاں انڈیا میں تو انہوں نے بھی بات کی۔ امریکن پریزیڈنٹ، حالانکہ ان کے اتنے اچھے تعلقات ہیں، پبلکلی انہوں نے بات کی کہ کشمیر کا میں میڈیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کم از کم دنیا کی نظروں میں اب کشمیر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح کا یہ ظلم کرنا چاہتے تھے ان کو کرش کرنے کے لیے، وہ نہیں کر سکتے۔ ظلم کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو میرے خیال میں جو ان کا پلان تھا، جس طرح انہوں نے فوج، وہ ظلم نہیں ہوا۔ اور میں اپنی پاکستان کو ہم کریڈٹ، اپنی گورنمنٹ کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ ہم نے جو اس کو اٹھایا انٹرنیشنلی، اس کی وجہ سے یہ وہ نہیں کر سکے۔ اور جو سب سے بڑی چیز کیا ہوئی کہ کشمیر کے لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس طرح کی دہشت دیکھ کے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیں گے، میں آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے کشمیر کے لوگوں کی، کہ جس طرح کی پرووکیشن اور ظلم کے باوجود آج ان کا مورال کھڑا ہے۔ جس طرح کہا کہ پاکستان کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے سری نگر کے اندر، ان کی اسپرٹ بجائے ٹوٹنے کے وہ اور مضبوط ہو گئے۔ اور ایک اور چیز ہوئی ہے، آج کوئی پرو انڈین کشمیر کا لیڈر بن ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے اتنی نفرت ہندوستان کے خلاف کر دی ہے اس ایکشن کے، کہ اب کوئی بھی جو پرو انڈین لیڈر ہو وہ کشمیری کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ آج جو انہوں نے کشمیری لیڈرز کو بند کیا ہے، فاروق عبداللہ کے منہ سے ہے، میں نے خود فاروق عبداللہ کو ملا تھا کئی کانفرنسز پہ دلی میں 10-15 سال پہلے، وہ ہمیشہ پرو انڈیا کی بات کرتے تھے کہ جی بات نہ کرو، کشمیر اب انڈیا کے ساتھ ہے اور تقسیم وغیرہ وغیرہ، بڑا کلیئر تھے وہ۔ ان کے منہ سے میں سن رہا ہوں کہ قائد اعظم ٹھیک کہتے تھے،
وہ ابھی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جو قائد اعظم کہتے تھے وہ ٹھیک ہے، ہمارے سے دھوکہ ہو گیا. تو اس وقت نہ کوئی کشمیر کا اب لیڈر بن ہی نہیں سکتا جب تک اگر وہ پرو انڈیا ہے، کیونکہ نفرت پھیل گئی ہے. دوسری جو کشمیر کا نوجوان ہے، وہ جو غالب کا شعر ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی، وہ اتنے اب مضبوط ہو گئے ہیں، موت سے خوف چلا گیا. جس طرح کی ہیوی پریزنس ہندوستان کی فوج کی ہے، اس کے باوجود وہ لوگ نکلتے ہیں. جب موقع ملتا ہے کشمیر کے لوگ نکلتے ہیں. کشمیریوں کی اسپرٹ نہیں وہ توڑ سکے جو ایک چوتھی مین اسمپشن تھی کہ وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے. اور یہ جتنا بھی اب جدھر سے جتنا بھی آگے جائے گا، جو میں انسانی تاریخ کے اوپر میرا جو تجزیہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب حالات بگڑتے جائیں گے ہندوستان کے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے اب وہ خود پھنس گئے ہیں. جو انگریزی کا ورڈ ہے بلائنڈ ایلی، بند گلی میں پھنس گئے ہیں. وہ یہاں سے پیچھے ہٹتے ہیں تو کشمیر آزاد ہو جاتا ہے. وہ کتنی دیر اس طرح رکھیں گے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ ہر فورم کے اوپر ہم اس کو اٹھاتے رہیں گے. مجھے افسوس تھا کہ ہم نے کتنی ہائٹ پہ لے کے گئے اور ہمارا پورا پلان بنا ہوا تھا کہ کشمیر کے کوز کو اٹھانا ہے، تو وہ ایک مارچ کا اعلان کر دیا جس نے سارا اٹینشن ایک مہینہ سارا اس پہ چلا گیا. اور یہ پچھلے 5 مہینے میں کرونا کی وجہ سے بالکل کوئی انٹرنیشنل، ساری دنیا کو اپنی پڑ گئی ہے، تو ان کو کسی اور کاز کے اوپر تو وہ بھی نہیں سوچ رہے. لیکن ہماری پوری پلاننگ ہے. میں آپ کو آزاد کشمیر کی اسمبلی کو، کشمیر کے لوگوں کو، میں آج آپ کو پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ ہر فورم کے اوپر ہم اس کو اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہیں گے اور اس کی پوری پلاننگ کر رہے ہیں. یہ جو نقشہ پولیٹیکل میپ کشمیر کا آیا، میں اس کے پیچھے آپ کو اس کے پیچھے اپنی فلسفی بتاتا ہوں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. جو ہوتا ہے دنیا کی تاریخ میں، آئیڈیا ایک آتا ہے اور پھر وہ آئیڈیا، اس آئیڈیا کے متعلق کہتے ہیں کہ این آئیڈیا whose time has come. کوئی فوج نہیں روک سکتی اس آئیڈیا کو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے بچوں کو سارے پاکستان میں پتہ چلے کہ اصل میں جو ہم اگر یونائٹڈ نیشنز، اور میں واضح کر دوں کہ ہر فورم پہ ہم کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے اوپر مسئلے کا حل ہونا چاہیے. کوئی ایسا فورم نہیں ہے، میں یونائٹڈ نیشن سے لے کے ہر جگہ، اور اس نقشے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن. سو ہم اس چیز کے اوپر کلیئر ہیں. حال ہی اس کا ایک ہے، اور یہ ضروری تھا کرنا، کیونکہ ہندوستان نے جو نقشہ بنایا، آزاد کشمیر بھی سارا اندر اور گلگت بلتستان بھی، تو ضروری ہے کہ ریئیکٹ کریں. ہم بتائیں کہ اصل میں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. یہ کبھی بھی ہندوستان کی ٹیریٹری نہیں تھی. یہ اللیگلی انہوں نے آکیپائی کی ہوئی ہے. اور یہ جو سب کچھ کام کیا، یہ انہوں نے اپنے لیڈرز، نہرو کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں، اس کے بیان پڑھ لیں، سب وعدہ کرتے رہے کشمیریوں کو کہ ان کو رائٹ ملے گا پلیبسائٹ کا، ریفرینڈم کا، فیصلہ کرنا کہ اپنی فیوچر کا. وہ رائٹ نہیں دیا گیا. میں آخر میں ایک چیز پہ ختم کرتا ہوں، اور میں اپنے جو ہمارے کشمیر کے ہماری بھائی بہن، بچے، بوڑھے، خواتین مشکل وقت گزار رہی ہیں، میں صرف ان کے لیے 2-3 مثالیں دے کے ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی بات. اس سے پہلے تو ہم انشاءاللہ 14 اگست کو سید علی جیلانی کو ہم آنر کریں گے نشان پاکستان دے کے. ہم سمجھتے ہیں ایک بہت بڑے صرف کشمیر کے لیڈر نہیں، دنیا میں بھی کہیں اس طرح کا انسان ہو، وہ دنیا کا میں لیڈر تسلیم کیا جاتا ہے جو اپنے موقف پہ بالکل کھڑا ہے اور تھرو آؤٹ کھڑا رہا ہے اور کسی قسم کا خوف نہیں. دیکھیں میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ
انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے. جو انسان ہار نہیں مانتا، ہار اس کو ہرا نہیں سکتی. یہ کھیلوں کی گراؤنڈوں پہ بھی میرا یہ تجربہ ہے. دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی آپ کو چیز نظر آئے گی. قائد اعظم، آپ ان کی صرف قائد اعظم کی جو آخری 7 سال ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیں. کوئی بھی 7 سال پاکستان کے بننے سے پہلے سوچ نہیں رہا تھا کہ پاکستان بنے گا. ساری آپ اکاؤنٹس پڑھ لیں، وہ کہتے تھے یہ دیوانے کا خواب ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. قائد اعظم جب پہنچتے ہیں 3 ہفتے پاکستان کے بننے سے پہلے کراچی میں لینڈ کرتا ہے ان کا جہاز، تو وہ اپنے جو اے ڈی سی ایڈمرل ایسن ان کو کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا تھا میری زندگی میں پاکستان بنے گا. نیلسن منڈیلا میرے ساتھ کھیلتے تھے ساؤتھ افریقہ کے کرکٹرز، انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ میں، پروفیشنل کرکٹ میں. تو میں ان سے ہمیشہ پوچھتا تھا کہ یہ کیا ہوگا کہ یہ تم نے یہ جو اپارٹھائڈ رجیم ہے کہ ایک جو بلیک افریقن ہیں وہ جا نہیں سکتے، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہیں، ان کے لیے اسکول، وہ غریب علاقوں میں، گوروں کے لیے علیحدہ علاقے. یعنی انہوں نے ایک سارا ساؤتھ افریقہ کی ریسورسز کو گوروں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور فوج ان کی تھی اور وہ سارے غلام تھے باقی. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ کتنی دیر چلے گا. وہ کہتے ہیں یہ چینج ہو ہی نہیں سکتا. وہ کئی ان میں سے مخالفت کرتے تھے کہ جب وہ باہر آتے تھے دیکھتے تھے کہ بڑا عجیب نظام ہے، ادھر تو ان کو نہیں پتہ چلتا تھا. لیکن وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ چینج آ ہی نہیں سکتا کیونکہ سب پیسہ ان کے پاس ہے، فوج ان کی ہے، ریسورسز ان کی ہیں. وہ تو بیچارے جو بلیک افریقن وہ تو ان پڑھ ہیں. اور نیلسن منڈیلا کی فیمس سینگ ہے انگریزی میں، وہ کہتا ہے کہ اٹ آلویز لکس امپاسبل انٹل اٹ ہیپنس. ہمیشہ وہ لگتا ہے ناممکن ہو جب وہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی سوچ نہیں رہا تھا، دیکھتے دیکھتے وہ ساؤتھ افریقہ چینج آ گیا. سب سے بڑی تو چینج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ 625 میں ہوتی ہے جنگ بدر. 313 مسلمان لڑنے والے، 627 اور 28 دو وہ لیٹر لکھتے ہیں. ایک جو ایک سپر پاور ہوتی ہے پرشین ایمپرر، اور دوسرا جو کہ بیزنٹائن رومن ایمپرر تھا، اس کو. یہ خط بھی پرزروڈ ہے. 2 خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. اپنی بہتری، آپ کی بہتری ہوگی اگر آپ اس پیغام پہ چلیں. سوچیں کہ جو ان کی 1 لاکھ کی فوج تھی، سارے ماڈرن ایکوپمنٹ تھے، تو سوچیں کہ کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایک 313 لڑنے والے وہ خط بھیج رہے ہیں. لیکن کون یہ سوچتا تھا کہ یہ 627-28 کو 2 خط بھیجے انہوں نے، اور اس کے 10 سال بعد دونوں بڑی بڑی سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مایوسی مسلمان کے لیے گناہ ہے. ہم جب مایوس ہو جاتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ کو پتہ ہی نہیں. میری اندازہ یہ ہے کہ یہ جو جدھر پھنس گئے ہیں نریندر موڈی ایک قدم اٹھا کے ہندوستان میں، اس کا اب صرف ایک ہی نتیجہ ہوگا، اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. شکریہ.